اس وقت دنیا ایک ایسے بحران کے دہانے پر آ کر پہنچی جس کے اثرات صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہے بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو پہ کلک کر لیا تو آپ کمنٹس لازمن کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمن کیجیے گا، کیونکہ ہم کافی محنت کرتے ہیں ویڈیوز بنانے میں، آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایران، اسرائیل، امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک نئی جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی شہر پر ڈرون حملوں کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن اس جنگ کا اثر صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہا، اس جھٹکے پاکستان تک بھی محسوس کیے جا چکے ہیں اور پاکستان میں اچانک پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 55 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ مزید طول پکڑ گئی تو پٹرول کی قیمت 400 روپے تک فی لیٹر بھی جا پہنچے گی، اور یہ سوال ایک 1000 کلومیٹر دور ہونے والی جنگ جو کہ پاکستان میں پٹرول کی قیمت بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے اور یہاں تک کیسے پہنچی، اس کا جواب ایک انتہائی اہم سمندری راستے میں چھپا ہے، اور جسے ابنائے ہرمز کہا جاتا ہے۔ ابنائے ہرمز کیوں اہم ہے؟ ابنائے ہرمز دنیا کے سب سے اہم سمندری راستوں میں سے شمار ہوتے ہیں اور یہ راستہ صرف 33 کلومیٹر چوڑا ہے، مگر دنیا کی تقریباً 20% سے تیل کی ترسیل جو اسی راستے سے ہوتی ہے، اور سعودی عرب، عراق، کویت، قطر، متحدہ عرب امارات اور ایران جیسے بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک اپنے زیادہ تر تیل اسی راستے سے دنیا بھر تک پہنچاتے ہیں۔ عام حالات میں بھی یہاں سے روزانہ تقریباً 2 کروڑ بیرل تیل دنیا کے مختلف ممالک کو بھیجا جاتا ہے۔ ایک بیرل تیل تقریباً 160 لیٹر کے برابر ہوتا ہے، لیکن جنگ اور کشیدگی کی وجہ سے اب اس راستے پر شدید خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ جہازوں کی آمد و رفت کی رفتار جو ہے متاثر ہو رہی ہے۔ عالمی معیشت پر اثر، آج کی دنیا ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑی ہوئی ہے۔ اگر جنگ یوکرین میں ہوتی تو اس کا اثر پاکستان میں آٹے کی قیمتوں تک پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح سے جب مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا اثر عالمی تجارت، جہاز رانی اور انشورنس تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کسی علاقے کو وار زون قرار دے دیا جاتا ہے تو جہازوں کی انشورنس جو ہے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایک بڑے تجارتی جہاز میں سینکڑوں کنٹینرز ہوتے ہیں۔ جب انشورنس مہنگی ہوتی ہے تو اس کا خرچ ہر سامان پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا بھر میں آنے والا سامان مہنگا ہو جاتا ہے، چاہے وہ خوراک ہو، کپڑے ہوں یا پھر آن لائن آرڈر کیا گیا کوئی سامان ہو۔ ہر چیز کی قیمت بڑھنے لگتی ہے۔ تیل کی قیمتیں کہاں تک جا سکتی ہیں؟ اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمت تقریباً 110 سے 115 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی۔ اگر مزید حالات خراب ہوئے تو یہی قیمت 185 ڈالر فی بیرل تک بھی جا پہنچ سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان جیسے ممالک میں پٹرول کی قیمت 600 سے 700 روپے فی لیٹر بھی جا پہنچ سکتی ہے، اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کا مسئلہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کے لیے بھی صورتحال آسان نہیں ہے۔ ان ممالک کے پاس بھی تیل ذخیرہ کرنے کی محدود گنجائش ہوتی ہے، اور مثال کے طور پر UAE کے پاس تقریباً 9 دن کا ذخیرہ ہے اور عراق کے پاس تقریباً 20 سے 25 دن کا ذخیرہ ہے، جبکہ سعودی عرب کے پاس تقریباً 60 دن کا ذخیرہ موجود ہے۔ اگر تیل کی ترسیل رک جائے تو یہ ذخیرہ جلد ختم ہو سکتا ہے، اور جنگ کا ایک اور خطرناک پہلو، جنگ کے دوران اکثر بندرگاہوں اور تیل کے ذخائر کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جبکہ تیل کے ذخائر پر حملہ ہوتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والا دھواں اور کیمیکل ماحول کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں فضا میں زہریلی گیس پھیل جاتی ہے اور سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات تیزابی بارش کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ماضی میں عراق میں بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ صنعتی پلانٹس پر حملے کے بعد ہزاروں ٹن زہریلی گیس فضا میں پھیل گئی تھی، اور ڈرون جنگ کا نیا دور موجودہ جنگ کا ایک اہم پہلو ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے۔ آج کل سستے ڈرون بھی جنگ کا رخ بدل سکتے ہیں، اور ایک سادہ ڈرون جس کی قیمت صرف چند ہزار ڈالر ہوتی ہے اور اسے مار گرانے کے لیے بھی کئی ملین ڈالرز کے میزائل استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرون کے حملے جدید جنگ میں انتہائی مؤثر ثابت ہو رہے ہیں، اور معلومات کی جنگ، آج کی جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی بلکہ انٹرنیٹ اور میڈیا پر بھی لڑی جاتی ہے۔ بہت سی حکومتیں جنگ کے دوران تصاویر اور ویڈیوز پر پابندیاں لگا دیتی ہیں، اور اسی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دشمن کو حساس معلومات نہ مل سکے۔ دوسری وجہ عوام کا حوصلہ برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ خلیجی ممالک پر اثر، خلیجی ممالک نے گزشتہ کئی دہائیوں میں خود کو دنیا کا محفوظ ترین اور جدید ترین شہروں کے طور پر پیش کیا ہے۔ دبئی، دوحہ، ریاض جیسے شہر عالمی سرمایہ کاری اور سیاست کے بڑے مراکز بن چکے تھے، لیکن جنگ کے خدشات نے اس تصور کو بھی متاثر کیا ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق بعض علاقوں میں پراپرٹی کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھی جا رہی اور لوگوں میں خوف پایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے خطرات، پاکستان کی معیشت بے حد مشرق وسطی سے آنے والے تیل پر انحصار کرتی ہے۔ اگر وہاں صورتحال خراب ہوتی ہے تو پاکستان میں پٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور لوڈ شیڈنگ بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان کے مشکل سفارتی صورتحال، پاکستان کے ایران اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اگر خطے میں جنگ بڑھتی ہے تو پاکستان کو ایک مشکل سفارتی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف سعودی عرب جو پاکستان کا اہم معاش
معاشرتی شراکت دار ہے اور دوسری طرف ایران ہے جو پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، ایسی صورتحال میں پاکستان کو انتہائی محتاط پالیسی اپنانا پڑے گی۔ مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ یہ جنگ مزید پھیلتی ہے تو اس کا اثر صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہیں گے۔ ممکن ہے کہ عالمی معیشت مزید دباؤ کا شکار ہو، تیل کی قیمتیں ریکارڈ سطح تک پہنچ جائیں گی اور کئی ممالک کو توانائی کے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ دنیا ایک انتہائی حساس دور سے گزر رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری بڑی عالمی بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، کیا کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی یا ایک بڑا عالمی بحران کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو جاتے جاتے کمنٹس اور شیئر لازمن کیجیے گا۔